السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جس کے حوالے سے بہت ساری قیاس آرائیاں تھیں ہو چکا، ختم بھی ہو گیا، اس کے بعد ایک کیبنٹ میٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ آج جو پارلیمنٹ کا سیشن تھا اس کا پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے بائیکاٹ کیا تھا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے وہاں پر اپنا اوپننگ خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت سیاسی، انتظامی اور عدالتی بحران ہے، اور دیکھا جائے تو ان تینوں مسائل کی ذمہ داری ایک ہی شخص پر عائد ہوتی ہے۔ وہ عمران خان صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ان کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے پارلیمنٹ کے حوالے سے کہا کہ 3 نکات پر حکومت، قوم اور اداروں کی رہنمائی پارلیمان کو کرنی ہے، یہ سب سے مقدم ہے۔ اپنی طویل تقریر میں انہوں نے جو ملک میں دہشت گردی ہے اس حوالے سے بات کی۔ زمان پارک اور اسلام آباد میں جو واقعات پیش آئے تھے پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ، اس کا تذکرہ کیا، اور معاشی صورتحال پر حکومت کی طرف سے تمام جماعتوں کو میثاق معیشت کی پیشکش تو کی، لیکن سب سے اہم بات جو کہ الیکشن کے حوالے سے ہے آج کل، اس پہ حکومت نے اپنی جو خواہش ہے، اپنے خیالات ہیں، حکومت کے اتحادیوں کے کل بھی اور آج پارلیمان کے ذریعے ہمارے سامنے واضح ہو چکے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ الگ الگ الیکشن ہوں اگر ملک کے اندر، تو اس سے مستقل ایک بحران آ جائے گا، اس لیے پورے ملک میں ایک ساتھ جنرل الیکشن ہونے چاہیے۔ کابینہ کا جو اجلاس ہوا، ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کا ایجنڈا بھی یہی تھا کہ ایک وقت میں الیکشن ہو اور اس کو کیسے کیا جائے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب ہے، کل ایک پیش رفت اہم ہوئی جب سول سوسائٹی اور وکلاء، بار کونسل کے نمائندے بھی تھے اور ان کے اندر دیگر شخصیات بھی، اہم شخصیات، کچھ صحافت سے جڑی شخصیات بھی تھیں، وہ مل کر عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے اور کچھ اس سارے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس میں عمران خان صاحب نے جو ملٹی پارٹیز، ایک آل پارٹیز کانفرنس، اس میں شرکت پر رضامندی ظاہر کی، لیکن ساتھ ہی اس کو مشروط کیا۔ انہوں نے کہا کہ اعتماد سازی کے کچھ اقدامات میرے لیے کیے جائیں۔ یہ مطالبہ وہ حکومت سے کر رہے تھے، جس سے وہ کہتے ہیں میرا کچھ ٹرسٹ بحال ہمارا ہو اور پھر ہم ٹیبل کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں ان معاملات کے حوالے سے۔ جو سول سوسائٹی کا وفد تھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ تمام معاملات لے کے حکومتی شخصیات کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے۔ ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا یہ جو سیاسی ماحول ہے اس میں ایک سنجیدہ بات چیت کا راستہ نکل سکتا ہے، جبکہ ایک طرف جب یہ باتیں ہوتی ہیں پرائم منسٹر صاحب بھی آفر کرتے ہیں، پھر بڑی سخت باتیں کہہ کے پی ٹی آئی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جاتا ہے، اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک طرف یہاں پر کہتے ہیں کہ میں ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، دوسری طرف اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے آج دیا۔ انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں اپنے قتل کے پلان کے حوالے سے انہوں نے مبینہ طور پہ پلان انہوں نے کہا کہ ایک بن چکا ہے، اور اس کا الزام وہ باقاعدہ طور پہ عائد کرتے ہیں آئی جی پنجاب اور اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں پولیس کے، ان کا نام لیتے ہیں، لیکن ہینڈلرز کا ذکر کر کے ایسا بظاہر لگتا ہے کہ ان کا جو نشانہ ہے وہ ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ہے۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کے جو خدشات ہیں یہ کتنے سنجیدہ ہیں، ان کو ایڈریس کیوں نہیں کیا جاتا، جو قتل کرنے کی دھمکیوں کی وہ بات کرتے ہیں، اور پھر یہ جو مصدقہ اطلاعات کہہ کے عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، کون ان کو یہ اطلاعات دے رہا ہے جس کو مصدقہ اطلاعات کہتے ہیں؟ کہ اس کی بھی ایک بار یہ تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ ورنہ جس قسم کی پلاننگ وہ بتا رہے ہیں، اس کو میں یہاں پہ دانستہ طور پہ ریپیٹ نہیں کر رہی، اس کا تو کسی بھی قسم کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تیسری طرف چیف جسٹس سے بہت آج جو ہے ایک کیس کی سماعت کے دوران اہم ریمارکس دیے۔ انہوں نے آڈیو ٹیپس کا جو ایک تذکرہ ہے، اس کا آج پارلیمان میں بھی ذکر ہوا، عدلیہ کے حوالے سے بات کی ہے حکومتی جماعت نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صبر اور درگزر سے کام لے رہے ہیں، ان آڈیو ٹیپس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ادارے کا تحفظ کریں گے، اور ان آڈیو ٹیپس کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور الیکشن کے بارے میں بھی چیف جسٹس نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت حاصل اختیارات سے الیکشن کرانا ہوگا، اگر بدنیتی ہوگی تو سپریم کورٹ مداخلت کرے گی۔ ان ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے، ایک تو جو حکومتی ایجنڈا ہے ایک ساتھ الیکشنز کا، دوسرا سپریم کورٹ کیا انٹروین کر سکتی ہے الیکشن کے حوالے سے، اور تیسرا عمران خان صاحب کی یہ جو بات ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیا کیے جائیں گے ان کے لیے بات چیت کا راستہ ہو سکے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہے حافظ حمداللہ صاحب، ترجمان ہے پی ڈی ایم کے اور جے یو ایف اے کے رہنما۔ سینیٹر رون عباس صاحب ہمارے ساتھ ہے، تحریک انصاف کے رہنما اور صدر ہیں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے، اور خاص طور پہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے، آپ سینئر ماہر قانون ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ آغاز میں سینیٹر رون صاحب آپ سے کروں گی، کیونکہ آپ لوگوں کے خدشات تو بہت طرح کے تھے، بلکہ زلمے خلیل زاد صاحب نے تو اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کر دیا تھا کہ آج کوئی پارلیمان سپریم کورٹ کی طرف بھیجے گی عمران خان صاحب کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے، اس کے اوپر کوئی اقدام ہوگا، لیکن یہاں پر باقاعدہ طور پہ آپ لوگوں کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کا، کارکنوں کو ڈھال بنانے کا۔ یہ پارلیمان کے سامنے جو حکومتی جماعت ہے اس نے ایک مقدمہ پیش کیا آپ لوگوں کے حوالے سے، اس کے اوپر آپ کا کیا جواب ہے؟ جس قسم کا پورٹرے کیا گیا آپ لوگوں کو اور وہ ایونٹس جو پیش آئے کیمرے کی نظر میں بھی قید ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بھی پچھلے تقریباً کوئی 1.5 ماہ سے اگر آپ تمام ایونٹس کو اگر ایک پورے باکس میں دیکھنا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو خان صاحب آج کہہ رہے تھے کہ اس بات میں کسی بھی طور پہ کوئی مبالغہ آرائی نظر نہیں آتی. صرف آج سے 3 دن پہلے جو اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں جو ایونٹ ہوا، ایک دفعہ اس ویڈیو کو دیکھنے اگر غور سے دیکھا جائے تو آپ کو بالکل کلیئرٹی سے سمجھ لگ جائے گا کہ پلان تھا کیا. یعنی کہ ایک شخص کی آپ نے حاضری لگانی تھی، اس کو آپ نے لاہور سے بلایا، اس سے پہلے 3 دن پہلے اس کے گھر اٹیک ہو گیا، شیلنگ ہو گئی، وارنٹ جناب تکمیل کرانے، جس دن وہ اسلام آباد جا رہا تو اس کے گھر پہ دعویٰ بول دیا. جب وہ اسلام آباد جاتا ہے جوڈیشل کمپلیکس پہ انٹر ہو رہے تھے تو جب کمپلیکس میں انٹر ہو گئے اس کے بعد 3-4 ہزار پولیس آ گئی، کچھ نامعلوم افراد آ گئے، اچانک انہوں نے شیلنگ شروع کر دی، پتھر مارنے شروع کر دیے، جیسے اس کو علیحدہ کر کے کسی جگہ لے جا کے کوئی خاص ایک ایجنڈا پورا کرنا تھا. تو اس میں تو کوئی رائے نہیں کہ جو ایک پلان ہے اس پہ خان صاحب کی زندگی کو بہت بڑا خطرہ ہے. آج خان صاحب نے بات کی یہ بڑی ہی تشویش والی ہے. جس قسم کی سینیٹر صاحب یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اتنا کیٹیگوریکلی جو وہ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ایگزیکٹلی یہ پلان ہے، یہ آج ہونا تھا یا کل ہونا تھا، اس کے کوئی شواہد بھی عمران خان صاحب سامنے رکھ دیں، کیونکہ یہ بات کس حد تک قابل یقین ہو سکتی ہے کہ ان کو اندر بیٹھے ہوئے کچھ ایسے لوگ یہ پلاننگ کے بارے میں بتا رہے ہیں. میں ایک بات بتاؤں، آپ اور میں تو ہے نا نابلد لوگ، ہمیں تو زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی کیونکہ obviously جس نے ایک وقت کا وزیر اعظم رہا ہو تو اس کے obviously انٹیل سورسز ہم سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں گے. انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوگا، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہمدرد ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں. I mean what example can I give you کہ جو لوگ اس دن شیلنگ کر رہے تھے، جس دن میں بھی زمان پاک میں موجود تھا، بہت سارے لوگ ایسے کر کے ہاتھ بھی جوڑتے تھے پولیس والے میں کہ ہمیں معاف کر دو. وہ ہمیں جانتے تھے کہ یار ہمیں معاف کر دو، مجبور ہے. سو بہت سارے ایسے انٹیل سورسز ہیں جو کہ خان صاحب کو خود انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھا تھا، یہ چیز ایک پلان ہو رہی ہے، یو نیڈ ٹو پری ایمپٹڈ، آپ کو اس کے اوپر پلان کرنا پڑے گا. سو خان صاحب کے پاس جو لیکن آپ اس چیز کو 2 منٹ کے بھول جائیے کہ چلو جو خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ تو چلے اپنی مرضی سے کہہ رہے ہوں گے. جو کیا تاریخ میں جو 1-1.5 ماہ میں ہوا ہے اس میں کوئی ایک ایونٹ آپ کو ایسا نہیں لگا کہ خان صاحب کے اوپر کہیں نہ کہیں اٹیک ہونے والا. یعنی وہ ریلی نکالتے ہیں تو وہاں پہ پولیس آ جاتی ہے، وہ گھر سے باہر پیشی پہ جاتے ہیں تو گھر پولیس گھس جاتی ہے، وہ اسلام آباد میں اس کے اوپر یہ ڈیبیٹیبل ہے، چلے اسی کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں. سینٹر صاحب یہ بات آپ لے کے آئے تھے، میں تو خیر پارلیمان کے سیشن پہ پہلے بات کرنا چاہ رہی تھی. حافظ صاحب آپ لوگوں کو اداروں کا اتنا احساس ہے، حمداللہ صاحب ریاست کی رٹ کا بھی ذکر آپ لوگ کر رہے ہیں بار بار، کیوں عمران خان صاحب کے ان خدشات کو سیریس نہیں لیا جاتا جن کی سینیٹر اون صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور عمران خان ہر روز خود آ کے کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صاحب بھی. دیکھیں بات یہاں سے شروع کریں گے. یہ جتنی بھی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی جان کو خطرہ کس سے تھا پہلے؟ کوئی اور نام لے رہے تھے، 4 نام ہے یا 5 ہے. میں نے ویڈیو اور آڈیو بھی ریکارڈ کیے، انشاءاللہ جب میری شہادت ہوگی اللہ نہ کرے اس کے بعد پھر وہ اوپن ہوگی، لیکن نام نہیں لیتے. پھر کہا گیا، آپ کو یاد ہوگا جب گجرات میں ان پر حملہ ہوا تو کچھ اور نام انہوں نے نام لینا شروع کر دیے تھے. نہیں ابھی تک وہ جو پہلے نام تھے 4 لوگ ہیں 5 لوگ ہیں، تو انہوں نے پھر رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور یہاں جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ISI کا ایک معتبر نام تھا وہ نام انہوں نے لیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا نام لیا کہ میرے قتل میں وہ ملوث ہوگا. آج 2 نئے نام آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی تبدیل ہو گئی میرے قتل کے حوالے سے، اسلام آباد کا IG اور پنجاب IG. اب یہ بار بار جو قتل کی باتیں ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ان کو بلائیے، ان سے پوچھئے کہ آپ نے جو ویڈیو ریکارڈنگ کی ہے ذرا لگاؤ کون ہیں وہ لوگ. سپریم کورٹ نوٹس لے. پارلیمنٹ پر تو عمران کا اعتماد نہیں ہے، PTI کا بھی اعتماد نہیں ہے، تو پھر ادارہ کون سا؟ اسٹیبلشمنٹ پر بھی اس کا اعتماد نہیں ہے. تو ایک سپریم کورٹ ہی رہ گیا یا لاہور ہائی کورٹ ہے. ریلیف تو وہاں سے ملے گی جو لیکن حافظ صاحب حکومت کو اس کو کتنا سیریس لینا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی عناصر اس طرح کی بات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں پاکستان میں انارکی مزید بڑھانے کے لیے. وہ اگر آپ یہ میں اس لیے کہتا ہوں، حکومت انیشیٹ کیوں نہیں کرتی؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص جو قتل کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، ہماری دعا ہے کہ ان کی اللہ زندگی دے، ہر لیڈر کو اللہ زندگی دے. لیکن یہ جو کر رہا ہے اس میں ان کی 2 مقاصد ہے. بنیادی طور ایک مقصد ہے. ایک تو یہ اگر ان کو قتل کیا جا رہا ہے تو یہ تو کہہ رہے دعویٰ ان کا یہ عمران خان کا کہ 24 کروڑ عوام میرے ساتھ ہے. تو پھر آپ کا قاتل کون ہوگا؟ یہ تو سارے آپ کے ساتھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی مظلومیت ثابت کرے اور ووٹ اور ووٹر کی ہمدردی
حاصل کرنا ان کا بنیادی ہدف ہے کہ الیکشن میں مجھے جتواؤ، دیکھو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور تیسری بات ان کا یہ کہ یہ چاہتے یہ ہے کہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے، لہٰذا میں نے پیش نہیں ہونا ہے کسی بھی عدالت میں۔ صلاح الدین صاحب کی طرف یہ بات، 3 مقاصد ہو گئے، 2 مقاصد ہو گئے، ایک عدالتوں سے رائے فرار اختیار کرنا، ووٹ کا حصول، اور تیسری بات یہ اگر آپ کے خلاف کوئی یعنی آپ کہتے ہیں کہ 24 کروڑ عوام میرے ساتھ ہے تو پھر قتل کرنے والا کون ہے؟ صاحب ویسے ہم آپ سے دیگر الیکشن اور ان امور کے اوپر بات کریں گے، لیکن کیونکہ اب یہ سبجیکٹ ایک بن چکا ہے، پہلے عمران خان صاحب جو اتنا اسپیسیفائی کرتے ہیں اس کا لیگلی کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو عدالتوں کو بھی بتاتے آئے ہیں پہلے کہ میری جان کو خطرہ ہے، یا پھر جو کیونکہ ان کی جو بیانات ہیں وہ وقت کے ساتھ ہمیں بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ عدالتی فیصلوں کے حساب سے ایک صورت عدالت میں پیشی کے حساب سے گراؤنڈ وہ سیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے پہلے بھی عدالت میں، لیکن جب بات بہت زیادہ آگے بڑھ گئی تو پھر ان کو پیش بھی ہونا پڑا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو، اور خاص طور پہ کوئی مقبول سیاستدان ہو، سابق وزیر اعظم ہو، تو ان کو حفاظت فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جو موجودہ حکومت ہے، اگر خان صاحب کو خدشات ہیں تو حکومت کو وہ سیریسلی لینے چاہیے، کیونکہ ہماری ملک کی تاریخ بھی ہے کہ بڑی لیاقت علی خان سے لے کے بے نظیر بھٹو صاحبہ تک اپنا اس قسم کی اسیسینیشنز پولیٹیکل لیڈرز کی رہی ہیں، تو ان کو بالکل کیجولی نہیں لینا چاہیے، ان کو سیریسلی لینا چاہیے، اور جو ان کی لیجیٹیمیٹ سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ خان صاحب کی طرف سے بھی ایک اگر یہ سیریس انہیں تھریٹس آ رہی ہیں تو ان کو بھی پھر ان کی پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کو بھی پھر سیریسنس دکھانی چاہیے۔ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف اگر آپ کہیں کہ جی ہمیں اتنا خطرہ ہے کہ ہم عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے، دوسری طرف آپ کہیں کہ مگر اس کے باوجود ہم نے ریلیز بھی کرنی ہے۔ اور جس طریقے سے میں سچی بات ہے مجھے بھی کافی جب میں وہ دیکھتا ہوں ویڈیوز وغیرہ، جب وہ کورٹ وورٹ میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں، ہزاروں آدمیوں کا مجمع ہوتا ہے، تو اس میں سیکیورٹی کی ڈیفینیٹلی کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کیا پتا کہ ہزاروں آدمی میں کون ہیں کون نہیں ہے، مگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان ہزاروں لوگوں کو پی ٹی آئی کے لیڈران خود مدعو بھی کرتے ہیں کہ آپ آئیں، اب ہم کورٹ میں جا رہے ہیں ایٹسیٹرا، تو وہ بھی پھر سیکیورٹی لیپس میں آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایوری بڈی نیڈس ٹو شو سیریسنس اباؤٹ دس ایشو، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس قسم کا کوئی حادثہ ہو جائے، کیونکہ خان صاحب کے اوپر پہلے بھی ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو چکی ہے، تو جس قسم کی اس سے ملک میں انارکی پھیلے گی، میں نہیں سمجھتا پاکستان اس کے متحمل ہے۔ سینیٹر رون صاحب، یہ یہاں پہ اب آپ نے ایک نیوٹرل اوپینین بھی اس کے اوپر سن لیا ہے، یہ جو بات کی جا رہی ہے اب آج ان کے بیان میں مجھے یہ کچھ تشویشناک بات لگی جب خان صاحب آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو اور ان کے ہینڈلرز کسی کو کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، لیکن پنجاب پولیس کو بھی ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اہلکاروں میں سے بھی کچھ اہلکاروں کو خدا نخواستہ مروا دیا جائے گا اس صورتحال کے اندر۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک تو اداروں کو آمنے سامنے لانے کے حوالے سے جو ان کے اوپر الزام لگ رہا تھا اس کو بھی یہاں پر تقویت مل رہی ہے، اور دوسرا وہ اداروں کے اندر اہلکاروں کو کہہ رہے ہیں، مطلب ایک کویسچن ریز کر رہے ہیں ان کے اپنے جو سربراہان ہیں ان کے حوالے سے، یہ صورتحال کو خراب کر سکتا ہے؟ نہیں جی، جو نیریٹو خان صاحب نے دیا آج صبح جو بات کی ہے، بات تو حقیقت ہے۔ اگر آپ صرف لاہور ہائی کورٹ کی آج دیکھ لیں، ٹوٹل جو خان صاحب پہ مقدمات ہیں وہ 120 کے قریب ہو چکے ہیں، جو آج سے کچھ 4 دن پہلے 96 پہ تھے، اب 120 سے اوپر مقدمات ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ مقدمات تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ جی اداروں کو آپس میں دیکھیں بھی، وہ آپ نے پولیس والے کی سٹیٹمنٹ تو سنی ہوگی، پنجاب پولیس والے، جس میں کہ جی بھوک تو مداری کو لگی تھی، نچڑا سانو پہندا ہے۔ تو پوائنٹ از یہ جو لوگ ہیں پنجاب پولیس والے، یہ بھی تو ہمارے پاکستانی ہیں، یہ کوئی ہندوستان سے تو آئے نہیں ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف ڈے وہ ہیومنز بھی ہیں، وہ پاکستانی بھی ہیں، وہ پیٹریوٹ بھی ہیں، وہ عمران خان سے پیار بھی کرتے ہیں۔ تو خان صاحب کا ان کو باور کرانا کہ بھائی میرا اس انٹینشن سے کوئی تعلق نہیں، یہ جو پورا پلاٹ بنایا گیا خان صاحب کے خلاف، آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب نے جو ایک پلان ہیچ کیا ہے،
میں نہیں کہہ رہا کہ یہ obviously جو خیش کیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ شرنگیزی ہوگی, یہاں پہ کچھ لوگ آئیں گے جو ہمارے موب کا حصہ بنیں گے, ہمارے کراؤڈ کا حصہ بن کے اس کے بعد وہ شرنگیزی کرے گا, اس میں پنجاب پولیس. لیکن اس میں ٹریک ریکارڈ کو بھی تو ذرا مد نظر رکھا جائے نا اون صاحب. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں تاکہ کہ ہم اچھی بحث کر سکیں اس کے اوپر. پیٹرول بام آپ کے لوگوں نے برسائے نا وہاں سے, اس قسم کا کلعدم ماضی میں جیل میں رہنے والا شخص وہاں پہ موجود تھا. تیسری بات, عمران خان صاحب کی کچھ غلط بیانیاں بھی سامنے آئیں, جس میں ایک انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ایک شخص کا ویڈیو شیئر کی ایک کل پرسوں, جس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کہ آگ لگا دیں اس گاڑی کو. خان صاحب نے کہا یہ دیکھیں یہ باہر سے کوئی بندہ ہے, اور پھر اس کے بعد خان صاحب کو ڈیلیٹ کرنا پڑی کیونکہ وہ بندہ خود پی ٹی آئی کا تھا بلکہ کسی لوکل لیول کا عہدیدار بھی تھا. اچھا افسر بی بی, اگر ایک پولیٹیکل لیڈر اس وقت بیٹھ کے نیشنل ٹی وی پہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں اپنے کارکنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس وقت جذبات میں نہیں آنا, آپ نے کسی قسم کی کوئی شرنگیزی کا حصہ نہیں بننا, نمبر 1. نمبر 2, وہ پنجاب پولیس سے کہہ رہا ہو کہ بھئی میرا کوئی پلان نہیں, ہاں میرے کارکنوں کا پلان ہے آپ سے کسی قسم کے تصادم کا, یہ پلان کہیں اور ہیچ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے. یقین جانیے اس وقت جس قسم کی ایک وہ جو کلٹ فالوئنگ پنجاب پولیس میں خان صاحب کے لیے, وہ شاید پوری دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں ہے, ہمارے کارکنوں میں اتنی نہیں ہے, ہمیں خود وہ پولیس والے. سو دا پوائنٹ ریمینز کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور اس کو پری ایمپٹ کر کے لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے, کیونکہ ایسا ہوتا پتہ کیا ہے, جو پنجاب پولیس والے جو چھوٹے آفیسرز ہیں وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں جی ہم تو مجبور ہیں اور ہمارا کوئی پروگرام نہیں, ہمیں کیونکہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے, ہمیں نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی جاتی ہے, ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں. تو خان صاحب کا یہ پوائنٹ ہوئی کہ جی کیونکہ تم لوگ چھوٹے آفیسر پریشر ڈال رہے ہو اور کل کو انہی افسران کے احساسات سے کھیلتے ہوئے, دیکھو جی عمران خان کے کارکنوں نے 4 لوگوں کو شہید کر دیا, بھائی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, نہ ہم لڑتے, بی بی غلیلوں سے بندے نہیں مرتے. وہی میری بات کی جس کو آپ توثیق کر رہے ہیں کہ ایکسپلیٹ کرنے کی کوشش ہے, اہلکار وہی کرے گا جو اس کے اوپر سے آرڈر آئے گا. میں ایک بریک کی طرف جاتی ہوں. میں اون صاحب اس کے اوپر ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر اگر مزید بات ہو, مجھے کی طرف جانے سر. تو جب عمران خان صاحب بہت سیریس بات کرتے ہیں, ان کے اوپر ایک حملہ ہو بھی چکا ہے لیکن بغیر کسی ایویڈنس کے کرتے ہیں, تو اس میں کس حد تک فرق ہوتا ہے اس بات سے جو امریکہ کے سابق پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, جن کے اوپر آج کل میں فیصلہ آنے والا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کریں گے اور مجھے قتل کرا دیا جائے گا. تو ایک پیرائے میں دیکھا جاتا ہے جب وہ اتنی سیریس بات کرتے ہیں, وہ کوئی ایویڈنس بھی سامنے رکھیں, تو اس بات کی ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت زیادہ بڑھ جائے گی. ایک بریک, پھر ایک ساتھ الیکشن کی بات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج کا جو ایک ایجنڈا رہا پارلیمان کے اندر بھی اور کیبنٹ کی میٹنگ بھی اس حوالے سے رہی, ہمارے پاس آفیشیل تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہی بظاہر لگتا ہے کہ آج حکومت میں شامل جو جماعتیں ہیں وہ اس بات پہ زور دے رہی ہیں کہ ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہونا چاہیے. سینیٹر رون صاحب, یہ خوشگوار بات کل ہوئی جب عمران خان صاحب کے پاس وفد گیا, انہوں نے کہا میں کوئی آل پارٹیز ہوتی ہے مشروط کر کے ہی کہا بیٹھنے کو تیار ہوں. اب اس بات کے اوپر بھی خان صاحب بیٹھنے کو تیار ہوں گے کہ ایک ساتھ الیکشن ہو جائے ملک بھر کے اندر اکتوبر نومبر میں جو وقت ہے جنرل الیکشن کا؟ اچھا اب سبھی بھی دیکھیں, پولیٹیکل فورسز ہمیشہ بیٹھنے کو تیار ہوتی ہیں, اور ہم ایز اے لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اس وقت, اگر مطلب آپ خود بھی جانتے ہیں اس وقت ہمیں اگر یہ اتنی بڑی اگر اس وقت ہم یہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھائیں گے تو شاید پولیٹیکل فورس بن بھی نہیں سکتے. ہم تیار ہیں, لیکن ہماری اس بارگیننگ چپ کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. جو ایونٹ 18 مارچ کو خان صاحب کے گھر کے اوپر ہوا تھا, اس کے بعد پارٹی میں ایک کنسیڈریشن تھی کہ اب اس فلیکسیبلٹی کو ریموو کر دینا چاہیے کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے, ہم بات کرنے کو تیار ہیں. عارف الوی صاحب کی ساکھدار سے 2-4 دفعہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں. فواد چودھری یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, جگہ کا تعین آپ کر دیں, وقت کا تعین آپ کر دیں, ہم پہنچ جائیں گے. ایز پاور کوریڈور میں آپ لوگ بیٹھے تو یہ تو آپ لوگوں نے ڈیفائن کرنا ہے. یس وی ور دیئر, پر 18 کے بعد پارٹی, ہم ود ان دا پارٹی ہماری ایک سینس پریویل کر رہی تھی کہ شاید ہماری اس کمزوری کو, ہمارے اس بیٹھنے کو, ہماری اس بارگیننگ کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے کہ جی اب یہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے کیونکہ پرچے بہت ہو گئے خان صاحب پہ, خان صاحب پیشے بھگت تھک چکے. یہ بات اگر ہے تو پھر ہم وہاں سے بیک سٹیپ کر گئے کہ یار نہیں, ایسا کوئی یہ ایگو کی گیم تو بظاہر, مطلب یہ گیم تو سینیٹر صاحب بات سمجھ نہیں آتی ہے, لیکن وہ تو عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, آرمی چیف ہی کے ساتھ صرف بیٹھوں گا. صرف ایک چیز بتائے گا, دس آئیڈیا اٹ سیلف کہ اکٹھے ہونے چاہیے ورنہ بحران ہوگا, اس پہ کیا خیالات ہیں آپ کے؟ میں خان صاحب نے اس بات کے اوپر کم از کم 10 دفعہ کہہ چکا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جنرل الیکشن کی ڈیٹ پنجاب کے اور کے پی کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ وہ 10 دفعہ کہہ چکے. ساتھ یہ بھی کہہ چکے کہ میں بیٹھنے کو تیار ہوں, کوئی ایسی فورس کوئی جو جہاں پہ بٹھانا چاہے وہ بات کرنے کو تیار ہے. لیکن آگے سے گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم تو بات کرنے کو تیار ہی نہیں. لیکن ساتھ ساتھ اچھا نا, ایک تو بات نہیں کر رہے تھے, اوپر سے پرچے پہ پرچے. اب 125 پرچہ خان صاحب پہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ خان صاحب کے گھر پہ دھاوا بول دیا ہے. اس کے بعد یہ قاتلانہ حملے کا جو ایک سیریز آف معاملات چل رہے ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس میں لے جاتے ہیں, لاہور ہائی کورٹ لے جاتے ہیں.
یہ اتنے سارے ایونٹس میں آپ سمجھ سکتی ہیں کیا ہم اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی کو اور آگے کیٹر کر کے لے کے جا سکتے ہیں؟ میں حمداللہ صاحب کی طرف یہ بات لے کے جا رہی ہوں سینیٹر صاحب آپ کی. ایک تو اعتماد بحالی کے کچھ اقدام تو نظر آئیں جس میں عمران خان صاحب کو یہ نہ لگے کہ آپ لوگ ان کو صرف کمزور دکھانے کے لیے ٹیبل پہ لا رہے ہیں. دوسری بات حمداللہ صاحب جو مین ہے, پھر اگر آپ لوگ تو تیار نہیں نظر آتے الیکشن کے لیے, تو تمام چیزیں آپ لوگوں کے اراؤنڈ ریوالو کریں کہ کب آپ لوگ عوام میں جانے کے قابل ہوں گے تب الیکشن ہوگا. تاریخ بھی دے دیں اس چیز کی, آئین اور عدالت جو کہتی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. دیکھیں اب صاحب پہلے مذاکرات پر تھوڑی سی بات میں کروں گا کہ انہوں نے مذاکرات کی. آپ کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی یا میڈیا والوں سے انہوں نے بات کی کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. عمران خان نے بات کی ہے نا, لیکن آپ اس کی انداز گفتگو کو دیکھیں اور حکمت عملی دیکھیں, عملی پریکٹیکلی طور پر ان کی پارٹی کو دیکھیں, ان کی انسٹرکشن کو دیکھیں, ہدایات کو دیکھیں. ایک طرف یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, آج انہوں نے پھر قتل کا الزام لگایا ہے کہ مجھے قتل کیا جائے گا. کون کرے گا؟ آئی جی اسلام آباد, آئی جی پنجاب. آئی جی اسلام آباد, آئی جی پنجاب انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے. یہ پھر کس پر الزام ہے؟ ہینڈلر کون ہے؟ دوسری بات یہ مذاکرات کی پیشکش بھی کرتے ہیں اور بار بار ماضی میں بھی کیا ہے, لیکن پھر وہ منہ موڑتے ہیں, انحراف کرتے ہیں مذاکرات سے. کس بات پہ بھروسہ کرتے ہیں, کس بات پہ اعتماد کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں سول سوسائٹی سے, آپ جیسے حضرات سے, دوستوں سے, احباب سے, لیکن آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا, سینیٹرز کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے نہیں جانا ہے, بائیکاٹ کرے. تو آج سینیٹرز آ کے وہ جو سینٹ میں ان کا اپوزیشن لیڈر ہے وہ وہاں بات کرتے ہیں کہ ہم پیشکش کرتے ہیں آن دا فلور. وہ کہتے ہیں باقاعدہ آفیشلی طور پر کہ میں عمران خان کے بہاف پہ کہتا ہوں کہ میں حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کر رہا ہوں, لہٰذا ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی عدم استحکام ہے. یہ بات ہمارے لیڈر نے ہوا میں نہیں کی. تو انہوں نے مطلب یہ تو آتے نا, یہ تو آتے فلور پر بات کرتے, آفیشلی طور پر کرتے, سنجیدگی سے کرتے, ایک ذمہ دار فورم پر کرتے, لیکن ادھر مذاکرات کی بات کرتے ہیں, ادھر بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں. کتنے سنجیدہ ہیں ان حالات کو کنٹرول کرنے میں, وہ اسی وقت نظر آ گیا تھا کہ جب یہ واپس پارلیمان آنا چاہ رہے تھے تو اسپیکر صاحب نے ان کا رستہ بند کر دیا. دیکھیں جب یہ اپوزیشن میں تھے اس وقت 2017, 16, 15 میں, تو بھی یہ پارلیمنٹ کو بھی گالی دیتے تھے, لینے سے بھیجے تھے, اور سیاسی قیادت کو بھی گالیاں دیتے تھے. مولانا صاحب بھی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, پارلیمنٹ کو حملہ کیا, پارلیمنٹ کے جنگلوں کو کرین سے اڑایا, پی ٹی وی سینٹر پہ حملہ کیا. اب جب حکومت میں آیا, حکومت میں ان کا رول کیا تھا؟ بھی اپوزیشن کا رول تھا, یعنی حکومت میں ہوتے ہوئے اپوزیشن کا رول. کورونا جیسے قومی مسئلہ, گلگت کا مسئلہ, کشمیر کا مسئلہ, قومی سلامتی کا, کسی ایک میٹنگ میں مجھے بتائیے کہ عمران خان موجود ہو, میں چوروں سے نہیں بیٹھوں گا. بات ہوگی کیونکہ حکومت جو بیان بازی جو پی ایم ایل این بھی جو بیان بازی کر رہی ہے اس میں بڑا انحصار ان مبینہ آڈیوز پہ ہے. بات ایک بریک کے بعد ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید. جو مبینہ آڈیوز کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ہم کوئک کامنٹ ایک تینوں مہمانوں کو میں چاہوں گی, اسٹارٹنگ ود حافظ صاحب آپ سے, پھر میں سینیٹر رون صاحب کی طرف جاتی ہوں. آپ لوگ بہت زیادہ انحصار ان مبینہ آڈیوز کے اوپر کر رہے ہیں جو اٹ سیلف انلیگل, غیر قانونی طور پہ ریکارڈ ہوئی ہے. دنیا میں مذاق بنتا ہے جب ہم مبینہ آڈیوز کا حوالہ دے کے کوئی بات کریں اور آپ ان کا حوالہ دے کے پارلیمان کے اندر بھی بات کریں اور عدلیہ کے حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں. آج عدالت نے واضح کہہ دیا کہ ان آڈیوز کے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں, ہم ادارے کا تحفظ کریں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس پر الزام لگ رہا ہے, جس پر انگلی اٹھ رہا ہے, جس پر سوالات ہے, شکوک و شبہات ہے, آڈیو کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے, یعنی عدالت کی بات میں کرتا ہوں. آڈیو تو اگر لکھ ہوئی ہے تو جج کے بارے میں, یا محمد خان بٹی کا ہے, ان کا ویڈیوز ہے, جس کا نام وہ لیتے ہیں, یا کسی اور جج کے ساتھ آڈیو پر جو بات ہو رہی ہے, آڈیو کال پر جس کا نام لیا جا رہا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں پھر اس ادارے کا اخلاقی طور پر کیا ذمہ داری بنتی ہے. سوالات جب اٹھ گئے, اعتراضات جب اٹھ گئے, جب ایک بینچ میں 2 ججوں پر اعتراضات اٹھ گئے, انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو دستبردار کیا کہ میں اس بینچ میں نہیں بیٹھوں گا. تو اب اگر ادارے پر سوالات اٹھتے ہیں, کیا اخلاقی طور پر ایک اہم اور معتبر مستند ادارے کا ساکھ بحال کرنے کے لیے جس کے بارے میں ایک منفی تاثر 22 کروڑ عوام میں جاتا ہے, منفی تاثر کن بنیادوں پہ جا رہا ہے وہ ان کوسچن ہے. میں بات مبینہ آڈیو یا بھٹی جو محمد خان بھٹی ہیں وہ کسٹڈی کے اندر کوئی بیان دیتے ہیں, اس کی کیا اہمیت ہے؟ میں ایک سوال تو اٹھا ہے نا, سوال مستند ہے یا نہیں ہے, سوال اٹھا ہے, اٹھ چکا ہے, ایک کنفیوژن پیدا ہوا, ایک تاثر پیدا ہوئی. اب ادارے کا اعتماد بحال کرنا, ادارے کی حیثیت کو دوبارہ بحال کرنا, ادارے کی ذمہ داروں کو کیا اقدامات لینا چاہیے, ایک بات.
دوسری بات یہ ہے کہ ججز پر سوالات ججز نے نہیں اٹھائے ابھی موجودہ فیصلے میں جو 90 ڈیز کا وہ تو ایک فیصلہ تھا. عدالتی معاملہ تھا نا, وہ تو ایک ڈائسینٹنگ نوٹ ہو سکتا ہے اس معاملے وہاں 4 ججز نے سوالات اٹھائے, اطہر من اللہ نے, یحییٰ افریدی نے, منصور علی شاہ نے, جمال مندوخیل نے. اختلافی نوٹ سے ہوتا ہے عدالتی کارروائی تو اختلافی نوٹ کو ان کی رائے کو فیصلے کا حصہ تو بنا دیا لیکن کاؤنٹ نہیں کیا. اون صاحب کی طرف سر وقت یعنی تھوڑا کم ہے, ان کو فیصلے کا حصہ تو بنایا ہے تحریری طور پر لیکن کاؤنٹ نہیں کیا. سینیٹر اون صاحب, ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اداروں کو نشانہ بنایا, جب حکومت گئی تو عدالتی فیصلہ, عدالت کے بارے میں آپ کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیے تھے, اب موجودہ جو فوجی قیادت ہے ان کے حوالے سے اس قسم کے لنڈن میں پروٹیسٹ کیے گئے ہیں, وہی طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے. بے شک یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ ان کے جو عدلیہ کے حوالے سے جو لوگ مریم نواز جو ازالہ کرنے کا کہتی ہیں وہ کیا ڈبیٹ ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ راستہ عمران خان صاحب نے کھولا ہے جو آج کسی بھی کو ایک ادارہ آپ لوگوں نے چن لیا اس کے اوپر تنقید کرو, ایک انہوں نے چن لیا. سینیٹر اون صاحب, آپ کو مجھے سینیٹر صاحب کی آواز نہیں آ رہی. جی اب بولیے. جی میں نے کہا جی یہ جو تاریخ ہے آڈیو ویڈیو کی وہ صرف ایک جماعت سے منسلک ہے, اس کا نام پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اور یہ اب بھی نہیں 1990 کی تاریخ سے. جسٹس قیوم کی آپ آڈیو اٹھا کے دیکھ لیجئے, اور جسٹس وہ جو ارشد ملک صاحب کی آڈیو اٹھا کے دیکھ لیجئے جو ان کی سٹیٹمنٹ ہوتی تھی. یہ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک اعلی کار کے طور پہ ان آڈیو ویڈیو ٹیپس کو استعمال کیا ہے اپنے پولیٹیکل مفاد کے لیے. اور لیٹسٹ جب مریم نواز شریف نے وہ ایک آڈیو کا حوالہ دے کے 4 سٹنگ سینئر ججز کی فوٹو سکرین پہ لگا کے ان کے اوپر کرپشن کے ایلیگیشن لگائے تھے, تو یہ تو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ ان لوگوں سے کوئی ادارہ یا کوئی ایسا ادارہ جس کے مفادات ان کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں وہ کسی بھی حد تک ان کے جا سکتے ہیں. ہم تو ایک پولیٹیکل ان کے اپوننٹس ہیں نا, ہماری تو چلے گھروں سے اور ان کے پرائم منسٹر آفس سے آڈیو نکال کے وہ تو چلو ان کا وتیرہ ہے پڑا, لیکن ادارے بھی ان سے نہیں بچ سکتے. سو آج کم از کم سپریم کورٹ نے ایک ریڈ لائن ڈیفائن کر دی ہے کہ یہ جو آپ کی آڈیوز ہیں اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ ایٹ آل. اب ایک بندہ کسٹڈی میں بیٹھا ہو, جتنا بھی برا ہو, دنیا کا چور ہو, آپ اس کو ڈنڈا اٹھا کے کہیں یہ آڈیو بنا کے ریکارڈ کر دیں, اس کی کیا ویلیڈیٹی ہو سکتی ہے. لیکن جسٹ بیکاز کہ یہ مائنڈ سیٹ چلتا ہے. ایک الزام آپ لوگوں پہ بھی ہے آڈیوز کے حوالے سے, چلیں یہ تو ایک لیگل معاملے کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ آڈیو سے بلیک میل کیا گیا جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کو. بیرسٹر صلاح الدین صاحب کے پاس کلوزنگ کامنٹ کے لیے میں جاؤں گی. بیرسٹر صاحب یہ بات عدالت کی کتنی اہم ہے, کیونکہ یہ ہیں تو مبینہ آڈیوز, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ ان کو ریکارڈ کون کر رہا ہے اور اپنے موقع کی مناسبت سے ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے. سو یہ اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو آج عدالت نے کہی ہے کہ ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جی دیکھیں, جو چیف جسٹس صاحب کا آج بیان آیا کہ ان آڈیوز یا ان ویڈیوز یا ان سو کالڈ کنفیشنز کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ہم درگزر سے کام لے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں, ان آڈیوز ویڈیوز کی اہمیت ہے اور اس میں قطعاً درگزر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ جس قسم کے الزامات مظاہر نقوی صاحب کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں یہ کلیئر کٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ, توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں. اور اگر اس قسم کے الزامات بے بنیاد طور پہ لگائے جا رہے ہیں تو ان اشخاص کے خلاف باقاعدہ توہین عدالت کا مقدمہ ہونا چاہیے, ان کو سزا ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان الزامات میں کوئی صداقت ہے تو پھر وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتے ہیں اور پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اپنی کارروائی کرنی چاہیے. مگر تیسری بات جو ان دونوں صورتوں میں دیکھیں, اگر ججز کی یا کسی بھی شہری کی یہ مبینہ آڈیوز اور ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں تو ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ ہے بار ایسوسی ایشنز کا, ایون جب ثاقب نثار صاحب کی اس قسم کی آڈیوز آئی تھیں, کہ کم سے کم آپ تحقیقات کریں. جب فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میرے اوپر ISI کی فیض حمید صاحب اپنا مانیٹرنگ کر رہے ہیں میری فیملی کے اوپر, تو کم سے کم آپ تحقیقات کریں. فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ میں تھا کہ ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر کوئی قانون سازی کریں, کوئی لگام لگائیں, کوئی چیک کریں. تو آپ یہ کیوں نہیں آپ ایک کمیشن قائم کرتے, انکوائری کریں کہ یہ کون ویڈیوز بنا رہا ہے. ورنہ جب کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کے ختم ہو گیا. بیرسٹر صاحب اب آپ سے قطع کلامی کی معذرت, آپ کا پوائنٹ بالکل آیا اس کے اوپر. بیرسٹر صلاح الدین صاحب, سینیٹر رون عباس صاحب, حافظ عبداللہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے وقت کا. ناظرین کل ملاقات ہوگی آپ سے. خدا حافظ.